حج کی طرف چلتے ہیں۔ اختتام یہ ہوا تھا کہ جبرائیل امین جنت سے جنتی براق لے کے حضور کی بارگاہ میں سواری بنا کے 70,000 ملائکہ کی جماعت لے کے براق لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آیا تو حضور سو رہے تھے، اب آداب دربار مصطفیٰ دیکھیے، اب جبرائیل امین نورانی فرشتوں کا سردار ہے، امام ہے فرشتوں کا، آتا ہے تو غلام بن کے آتا ہے، در مصطفیٰ پہ شاہ بھی جائیں تو گدا بن کے جاتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی ایک دفعہ گیا نا حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، فقیرانہ لباس پہنا ہوا تھا، حالانکہ بادشاہ تھا غزنی کا بادشاہ جب گیا نا تو فقیرانہ انداز میں گیا، تو کوئی جاننے والا تھا، دیکھا نا، کہا تم تو غزنی کا بادشاہ ہے، سلطان محمود غزنوی تیرا نام ہے اور یہاں فقیر بن کے آیا؟ کہتا ہے ہاں یہ وہ آستان ہے جہاں بادشاہ بھی فقیر بن کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ آستان ہے۔ اب جبرائیل امین آیا نا تو دیکھا حضور آرام فرما رہے تھے، رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک کیسے جگاؤں؟ فرمایا یہ جو ہونٹ تمہیں دیے ہیں نا، کافور اسی لیے رکھا تھا ان میں تاکہ میرے حبیب کے قدموں پہ تیرے ہونٹ لگیں گے، ٹھنڈک پہنچے گی، حبیب جاگ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ آج ہم بھی حضور کا نام چومتے ہیں نا تو اسی لیے چومتے ہیں کہ چومن دیت سانو جبرائیل نے سکھائی، جبرائیل پیر چومے مدنی میں جاگ آئی، چومن جکر گناہ ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ چومنا گناہ ہے، شاعر کہتے ہیں چومن جکر گناہ ہے، من فن بلائے ماتے ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیا دے۔ حضرت جبرائیل امین حضور کے قدم چومے، حضور بیدار ہوئے تو براق پیش کیا گیا، جبرائیل امین حاضر خدمت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کائنات ملاقات کے لیے بلا رہا ہے۔ حضور براق پہ سوار ہونے لگے، وقف کیا، توقف کیا، ٹھہرے، رک گئے، پریشانی کے آثار چہرے پہ نمایاں ہوئے تو جبرائیل امین عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج تو اتنا اعزاز تمہیں مل رہا ہے، جنتی نورانی براق لینے کے لیے آیا ہے، نورانی ملائکہ خدمت کے لیے موجود ہے، سارے آسمان سجائے گئے ہیں، راستے سجائے گئے ہیں، سارے نبی مقتدی بنائے گئے ہیں، تو آج پھر پریشانی کس بات کی؟ وہ اعزاز تمہیں دیا جا رہا ہے جس کے لیے سارے نبی ترستے گئے، دعائیں کرتے گئے، مالک اپنا دیدار کروا دے، اس دیدار کے لیے رب تمہیں خود بلا رہا ہے، پھر پریشانی کس بات کی؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین پریشانی اس بات کی ہے، مجھے تو رب اتنا عزتوں سے نواز رہا ہے، اتنا انعامات سے نواز رہا ہے، اتنا نعمتوں سے نواز رہا ہے، یہاں رک کے سوچ یہ رہا ہوں میری گناہگار امت کا کیا بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امتی یہاں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اب ذرا کریم آقا کی وفاؤں کو بھی دیکھیے، اس وفادار آقا کی اداؤں کو بھی دیکھیے اور اپنے کردار کو بھی دیکھیے، ہم اپنے نبی سے کس حد تک وفا کرتے ہیں، میرے کریم آقا امت سے کتنا پیار کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب حضور ٹھہرے، جبرائیل امین رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مالک تمہارے حبیب آگے نہیں آنا چاہتے، وہ یہاں ٹھہرے ہیں، مطالبات رکھے ہیں، رب تعالیٰ نے جبرائیل امین کو فرمایا اے جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو کہہ دو جو آج کہو گے وہ مانا جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ مانا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو جبرائیل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کائنات فرماتے ہیں مانگو جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میرے رب کی بارگاہ میں اس طرف سے عرض کرو۔ حضور عرض کرتے ہیں میں تو جاؤں گا لامقامی پہ، میری امت کہاں جائے گی؟
جب حشر کا دن ہوگا پل صراط سے گزرنا ہوگا، وہ پل جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے، وہاں سے میری گناہگار امت کیسے گزرے گی؟ رب تعالیٰ نے جبرائیل کے ہاتھوں پیغام بھیجا، جاؤ میرے حبیب کو کہو آ جاؤ، پریشان نہ ہونا، اس وقت جس کا بازو پکڑ کے تم گزارتے چلے جاؤ تو اس کے لیے آسانیاں بناتا چلا جاتا۔ جس کی سفارش تم کرتے جاؤ گے اسے جنتی بنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ امتیوں سوچو تو ذرا، کتنے کریم ہے میرے آقا، کتنا وفادار ہے میرے آقا، کتنا پیار کرتے ہیں میرے آقا۔ امتی کبھی تم نے بھی اپنے نبی سے پیار کیا؟ نبی تو فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کبھی اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچائی یا نہ پہنچائی؟ عزیزان گرامی قدر میں عرض میں کرنا، کئی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق جو کے سوار ہوئے، عزیزان گرامی قدر نبی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام تو مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا، 70,000 فرشتے جماعت حضور نالے براق کے سوار ہو کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری باز میں براق لے آیا گیا۔ اتنا دیر ہر دیر نگاہ تک قدم پہ رکھ داوے، جتنے نگاہ جاندی ہوتے قدم رکھ رہے، ایک خاکی انسان، اتنا کم تر و کہتر انسان اس نگاہ اتنا عالم میں اگر سامنے کھڑے ہو کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے، سورج چاند ستارے سارے تک نگاہ پہنچ جاندی ہے۔ سائنس جڑی کہندی ہے 1000 سال میل دا سفر ہے پیا، چند تارے اتنے انسان تو دور نے، مگر نگاہ دی اتنی طاقت ہے، نظر دی اتنی طاقت ہے، لمحے دے اندر پہنچ بھی جاندی ہے، واپس بھی آ جاندی ہے، مگر قربان جاواں اس نورانی براق دی نگاہ دا کتنا عالم ہوے گا۔ جناب والا حضرت جبرائیل امین 70,000 ملائکہ دی جماعت نال براق دے تے سوار کر کے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام تو مسجد اقصی لے گئے۔ جو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی وچ پہنچے نے، سارے نبی صفوں بنا کے کھلوتے نے، نماز دا وقت ہو گیا ہے، امام دا انتظار پیا ہوندا ہے۔ یارو تسی ویکھیا ہوے گا، علماء کولوں سنیا ہوے گا، جدوں جماعت ہون لگدی ہے امامت واسطے شرائط رکھیاں گئیاں نے، امام عمر وچ زیادہ ہوئے، علم وچ زیادہ ہوئے، تقوی وچ زیادہ ہوئے، حسن وچ زیادہ ہوئے تو امام بن سکتا ہے۔ مگر عقل والے سوچ رہے ہیں حضرت آدم جب نبی، ساری کائنات دے لوگاں دے باپ بھی اتنے موجود نے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود نے، حضرت موسیٰ اللہ بھی موجود نے، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود نے، حسن دے بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اتنے موجود نے۔ شرائط میں عمر دا زیادہ ہون بھی رکھیا گیا ہے، حسن دا زیادہ ہوا بھی رکھیا گیا ہے۔ اگر حسن حضرت یوسف دا زیادہ ہوتا تو امام حضرت یوسف نے بنایا جاتا، اگر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو زیادہ کسی اور نبی دی امت، کسی اور نبی دی عمر اگر زیادہ ہوتی تو اس کو امام بنایا جاتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، 1,00,000 کمروں پہ 24,000 نبی ایک تعداد اندر نماز پہ پڑھتے ہیں، پتہ چل گیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں تو عمر وچ بھی زیادہ نے، تقوی وچ بھی زیادہ نے، تے حسن وچ بھی زیادہ نے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب امام بڑے نا سارے نبی مقتدی بن کے کھلوتے نے، تے اعلی حضرت علی البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی نے قلم چایا تے لکھیا سب سے اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اور نبی سب سے ہمارا نبی
دینے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے. اگر مجھ سے کوئی 1 لاکھ مانگے تو میرے پاس ہوگا تو دوں گا نا. جیب میں میرے 100 روپیہ کھڑا اور میں کسی کو کہوں تجھے 1,00,000 دوں گا، یہ مشکل ہے نا. کریم آقا سے جو بھی مانگا جائے حضور عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے اللہ نے کائنات کا سردار اور مختار بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. صاحبوں، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ جو معراج کا معجزہ نصیب ہوا ہے، یہ سب معجزات میں اعلیٰ ہے. سارے نبیوں کے معجزات و کمالات جمع کیے جائیں تو یہاں کریم آقا کے ایک معجزے کے برابر بھی نہیں ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم نبی بنایا. سب نبیوں کے اوپر فوقیت و عظمت عطا فرمائی، اور جو امت بنائی کریم آقا کی، اس کو بھی سب امتوں سے افضل اور اعلیٰ بنایا. شرط یہ ہے کردار اس کا اچھا ہو. ہم آج سوچیں کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، کردار کہاں ہے. پہلے والی امتوں کے لوگ آج ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں اس طرح ہونا چاہیے تھا. شرم کی بات ہے، غیر مسلم اگر مسلمانوں کو یہ سمجھائیں کہ تمہارا دین ایسے ہے، تمہیں دین کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، تو پھر یہ کہا جائے گا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب امتوں سے سب سے افضل امت ہو کیونکہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. آج نیکی کی دعوت ہمیں کافر دے رہے ہیں، وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں تمہارا دین تو یہ کہتا ہے، تم یہ کر رہے ہو. آج یہود و ہنود بھی ہمارے کردار سے شرما جاتے ہیں. مسلمانوں، غور کرو اپنی زندگیوں کے اوپر. آخر مر جانا ہے، اس جوانی نے آخر مٹی میں مل جانا ہے، اس حسن نے آخر مٹی میں مل جانا ہے. چند دنوں کے بعد، مرنے کے بعد جب مٹی میں جب بندہ جاتا ہے تو پھر مٹی اس جسم کو کھا جاتی ہے. اس چہرے کو حسین بنانے کے لیے ایک جوان صبح سے شام تک شیشے کے سامنے کریمیں لے کے کھڑا ہے، اس کو مہنگے سے مہنگے صابن سے دھوتا ہے. اس دھونے کی اتنی ضرورت نہیں جتنا دل دھونے کی ضرورت ہے. دلوں کو صاف کرو، چہرے خود بخود صاف ہو جائیں گے. دل جب صاف ہوگا چہروں پہ خود بخود نکھار آ جائے گا. اپنے چہرے خوبصورت بنانے ہیں تو دل کو خوبصورت بناؤ، چہروں کو رب تعالیٰ خوبصورت بنا دے گا. اللہ پاک ہم سب کو نیک بنائے، متقی بنائے. حضور کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت